اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے، ہنستا مسکراتا سدا سلامت اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بچپن میں سنا تھا کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ جو اس بات کی ہمارے ذہنوں میں تصویر بنتی تھی کہ مرنے کے بعد انسان خاک ہے، مطلب انسان کے مرنے کے بعد، دفن کر دینے کے بعد جسم ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس بات میں حقیقت تو ہے، لیکن یہ حقیقت پوری نہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، دین کی خدمت کرنے والے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ قرآن احادیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، مطلب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے ہیں، ان راستوں پر زندگی بسر کرنا، اور جس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ میں ڈیفنس میں ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا تھا۔ وہاں 2 قبرستان تھے، ایک مسلمانوں کا اور دوسرا غیر مسلموں کا۔ وہاں ایک لڑکا آفس بوائے کی جاب کرتا تھا جو کرسچن تھا۔ یہ 4 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں 18 سال سے اپنے والد کی قبر پر بغیر کسی ناگاہ کے جا رہا ہوں۔ ایک دن مجھے کہتا، ایک بات تو بتائیں۔ میں نے اس سے کہا، پوچھو۔ کہتا ہے، آپ اپنے والد کی قبر پر روزانہ جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، کس قبرستان میں؟ میں نے اسے بتایا، میانی صاحب میں۔ اس نے مجھ سے پھر پوچھا، کیا اس قبرستان میں کبھی کسی میت کو بہت سال گزر جانے کے بعد جسم ٹھیک حالت میں نکلتے دیکھا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا، سامنے قبرستان کے 2 حصے ہیں، ایک میں مسلمان دفن ہے اور دوسرے میں غیر مسلم۔ ایک دفعہ کچھ سال پہلے بہت زیادہ بارش ہوئی تو وہاں مسلمانوں اور غیر مسلم کی بہت زیادہ قبریں گر گئیں۔ مسلمان والی سائڈ پہ ایک قبر ایسی بھی گری جن کو دفن کیے کئی سال گزر چکے تھے، اور وہ میت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل ٹھیک حالت میں موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ سب کچھ تم نے خود دیکھا تھا یا سنا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے خود دیکھا۔ وہ آدمی کی قبر تھی اور کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا جسم بالکل ایسا تھا جیسے ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ یہ ایک غیر مسلم کا بیان تھا۔ اور پھر میں نے اس سے بتایا کہ ہاں، یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اپنے قبرستانوں میں کسی وفات کے کئی سال بعد بالکل اصل حالت میں کسی کو نکلتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، نہ ہی دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی سنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے یہ سعادت صرف اور صرف مومن کے نصیب میں لکھی۔ میانی صاحب قبرستان میں ایسی لاتعداد قبریں ہیں جن میں کئی لوگ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی مومنین اپنی اصل حالت میں قبروں میں موجود ہیں۔ ان سب باتوں کا تعلق ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے ہے۔ اس حوالے سے
اس ویڈیو کے علاوہ بھی میں معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور میں جب میٹرو بس سروس، پل اور سڑک زیر تعمیر تھی، مزنگ چنگی کے قریب GOR میں میانی صاحب قبرستان کی تقریباً 10 قبریں بس سروس کی حدود میں آ گئیں۔ میانی صاحب انتظامیہ نے ان قبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کا انتظام کیا۔ جب ان 10 قبروں کو کھودا گیا تو اس 10 قبروں میں سے 7 لوگوں کی میتیں قبروں سے بالکل ٹھیک حالت میں نکلیں۔ اس بارے میں میانی صاحب کے سیکیورٹی انچارج بشیر صاحب کی ویڈیو بھی YouTube پر موجود ہے۔ میری نظر میں اس شخص جیسا کوئی مومن نہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک کے حکم سے اپنی قبر میں صحیح سلامت موجود ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی آسائشیں ہر مذاہب کے ماننے والوں کو دیں، لیکن اصل گھر آخرت کی پہلی منزل کی کرم نوازیاں صرف اور صرف مومن کے حصے میں آئیں۔ قبر میں حفاظت کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اللہ کرم نوازی کرے گا، اور اعمال برے ہیں تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے۔ اللہ کی سب صفات سب سے بہترین ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب مومنین کا حساب اپنی ان 4 صفات اللہ رحمان رحیم کریم کی صفتوں پر لے۔ بے شک جسے اللہ کی رضا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی پر زندگی دے، ایمان کی سلامتی پر موت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی پر قبر میں لٹائے، اور ایمان کی سلامتی پر روز محشر قبروں سے اٹھائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔